سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک اور کرنے کے کام، آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ یہ پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام ربانی بندگان خدا کے نام ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ فرضیت صرف تمہارے لیے نہیں تھی، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تقوی کی دولت، تقوی کی نعمت حاصل ہو سکے۔ اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ رمضان المبارک کے ان لمحات کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ انشاءاللہ الرحمن آج کے ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے یہی پیغام آپ کے گوش گزار کیا جائے گا کہ یہ رمضان المبارک کے مبارک لمحات، یہ قیمتی گھڑیاں، انہیں ضائع نہ کریں، انہیں قیمتی سے قیمتی تر بنائیں۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کام، پہلا کام، بڑا کام جو ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس انسان نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں کرنے والا پہلا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا جائے، ان کی اہمیت کو مد نظر رکھیں، رمضان المبارک کے روزے کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، اور اس کو سمجھتے ہوئے اس کی حدود و قیود کا خیال کرتے ہوئے رمضان المبارک میں کرنے والا پہلا کام، رمضان المبارک کے روزوں کو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی سے اجر حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، اور اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے چاہیے۔ یہ رمضان المبارک میں کرنے والا پہلا کام۔ رمضان المبارک میں کرنے والا دوسرا بڑا کام، جس کو ہمیں رمضان المبارک میں بڑا اہتمام کرنا چاہیے، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ جو کام کرنا ہے، وہ ہے قیام اللیل۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا، خصوصی عبادت کے طور پر رمضان المبارک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ ہے قیام اللیل، نماز تراویح کا اہتمام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس انسان نے قیام اللیل کیا، رمضان المبارک کا قیام کیا، تراویح کی نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا، ایمان کی حالت کے اندر، احتساب کی نیت کے ساتھ، اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کے لیے، اپنے رب کائنات سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کام کے کرنے کی وجہ سے، رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے، لہٰذا رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات کے اندر، ان قیمتی گھڑیوں کے اندر اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ کام پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ سر انجام دیں، اور وقت سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ کر نماز تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے، اس میں شریک ہونے کے لیے وقت سے پہلے پہنچ کر اپنی جگہ بنائیں اور وہاں پہ بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ نماز تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام
یہ اس قدر لازم، اس قدر ضروری اور اہم ہے رمضان المبارک کے اندر۔ رمضان المبارک میں کرنے والا تیسرا اہم کام جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس کی طرف ہمیں خیال کرنا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جو کام کرنا ہے، وہ ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا۔ جس طرح فرائض ہم ادا کرتے ہیں، فرض نماز ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، نفلی عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے مطابق کوشش کریں کہ نفلی عبادت زیادہ کر سکیں، فرائض کے ساتھ نفلی عبادت کا اہتمام کریں۔ اسی طرح صدقات و خیرات ہم کرتے ہیں، تو صدقات و خیرات کے اندر بھی نفلی عبادت کا اہتمام کریں، یعنی علی حاصل قیاس تمام مقامات کے اوپر جو فرائض آپ پہلے ادا کر رہے ہیں ان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اہل خیر کے لیے یہی پیغام ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے نیکیوں میں مزید بڑھ جا، آگے بڑھ جا، سبقت کر، زیادہ نیکیاں کر، جتنے فرائض کا اہتمام کرتا ہے زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کر۔ یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا رمضان المبارک کے اندر کرنے والے کاموں میں تیسرا اہم کام ہے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کام، ان میں سے چوتھا اہم کام یہ ہے کہ ہم سحری افطاری کا اہتمام کریں، اسے پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ سحری اتنا برکت والا عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے کہ نبی کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو یہ حکم دیا ہے، نبیوں کو یہ پیغام دیا ہے، نبیوں کو یہ کہا ہے کہ تم سحری کا اہتمام کرو، سحری کھایا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتیں جو ہیں خصوصاً یہود و نصارہ، ان کے اور مسلمانوں کے، مومنین کے، اس امت کی اور پہلی امتوں کے روزے کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے، کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، ان کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے، تو وہ سحری ہے، کیونکہ اہل ایمان مسلمان سحری کھاتے ہیں۔ جو یہود و نصارہ ہے وہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے اپنے روزوں کے اندر، لہٰذا سحری ایک تو ان کی مخالفت بھی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت بھی رکھی ہے، اور برکت کئی اعتبار سے ہے۔ انسان کو جسمانی طور پر قوت طاقت بھی مل جاتی ہے، اور کیونکہ اس کے اندر اللہ نے روحانیت بھی ایک رکھی ہے کہ سحری کا وقت وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اوقات کے اندر پیارا وقت ہے، خوبصورت وقت ہے، اور رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت بڑا محبوب اور پیارا ہے، اس لیے اس وقت کے اندر انسان بیدار ہوتا ہے، اس کے اندر اس لحاظ سے بھی کئی اعتبار سے اس کے اندر خیر و برکت کے پہلو موجود ہے۔ اس لیے سحری کا انتظام کرنا، سحری کھانا، رمضان المبارک کے اندر اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا، یہ رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ اس کے اندر ہماری خواتین خانہ بھی شریک ہوتی ہیں، وہ کھانا تیار کرتی ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ تیار کرنے کے بعد پیش کرتی ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر کتنا اجر ہے، ثواب ہے، خیر کا پہلو ہے کہ وہ خدمت کے اوپر مامور ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس معاملے کی وجہ سے بھی خیر اور پہلو اس کے اندر موجود ہے، کوئی بھی اس خیر اور پہلو سے محروم نہیں رہتا۔ اس لیے رمضان المبارک کے کرنے والے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ سحری کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ جس طرح سحری کا اہتمام رمضان المبارک کے اندر ذوق و شوق سے ہونا چاہیے اور کرنے والے کاموں میں ایک کام ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر کرنے والے کاموں میں ایک کام افطاری کا اہتمام کرنا ہے۔ افطاری بھی پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ کی جائے اور اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ جس طرح آپ خود افطاری کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی افطاری کے اندر شریک کریں۔ چاہے آپ ایک کھجور کے اندر ہی کسی کو شریک کیوں نہیں کر لیتے، پانی کے چند گھونٹ اور قطرات ہی اس کی شکل کے اندر ہی کسی کو شریک کیوں نہیں کر لیتے۔ افطاری کے اندر ان دوسرے لوگوں کو شریک کرنا رمضان المبارک کے کرنے والے کاموں میں سے یہ ایک کام ہے، بڑا اہم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے،
یعنی پورے اہتمام کے ساتھ اس نے افطاری کا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے۔ جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے کان لہو مثل اجرہ، اس کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے اس روزہ رکھنے والے کو اجر مل رہا ہے۔ جتنا اجر و ثواب اللہ اس کو روزہ رکھنے کا عطا کرے گا، بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرمائے گا جس نے اس کو روزہ افطار کروایا۔ اور اللہ کی طرف سے یہ بونس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اجر و ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں کریں گے، اسے بھی پورا اجر ملے گا، اور جو روزہ افطار کروانے والا ہے اس کی مثل اسے بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں یہ کرنے والا بڑا اہم کام ہے کہ جس طرح سحری اہتمام کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ کرنی چاہیے، اسی طرح افطاری بھی اس کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، پورے ذوق و شوق سے کرنی چاہیے، اور دوسروں کے کو بھی روزہ افطار کروانے کے مواقع مہیا کرنے چاہیے، ان کو بھی روزہ افطار کروانا چاہیے۔ آپ کا دسترخوان جب شام کے وقت افطاری کے وقت سجا ہوا ہے، اس کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، تو آپ اپنے تصور کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر یہ بھی رکھیں کہ ہمارے ہمسائے کے اندر بھی ایک گھر موجود ہے، کوئی ہماری بستی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر بھی ایسا گھر ہے جہاں پہ ایک کھانا بھی موجود نہیں ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی افطاری کا موجود نہیں ہے، تو ہمارے دسترخوان کے اوپر چنے ہوئے مختلف کھانے ان میں سے کچھ ان کو بھی ہم دے دیں، یا ان کو اپنے دسترخوان پہ مدعو کر کے انہیں بھی ہم اپنے اس کھانے کے اندر شریک کر لیں، تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا جو پیغام ہے، جو رمضان المبارک کا فلسفہ ہے، وہ ہمارے لیے اس کی روح کو ہم حاصل کریں گے اس ناطے سے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جو کرنے والے کام ہیں ان میں افطاری کا اہتمام کرنا، اور اس اہتمام کے اندر دوسروں کو شریک کرنا، ان کے لیے بھی افطاری کا انتظام کرنا رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ رمضان المبارک میں جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم کام جس کا روزے کے ساتھ، رمضان کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت رمضان المبارک میں کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ نزول قرآن کا مہینہ رمضان المبارک ہے، اس ناطے سے بھی رمضان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے۔ آخری سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا دور کرنا، قرآن مجید اوپر دیکھ کر کم از کم پڑھنا، ایک دفعہ اسے مکمل کرنا، اللہ تعالیٰ جتنی استطاعت اور طاقت دے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ رمضان المبارک کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ضمناً یہ بات بھی یعنی سن لیں اور سمجھنی چاہیے، ناظرین کرام سماعت فرمائیں اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پڑھنے کے اندر برکت رکھی ہے، اس طرح قرآن مجید کو سننے کے اندر بھی برکت ہے۔ آپ اور قرآن مجید کے جو حق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح سنا بھی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، نماز تراویح کے اندر سنیں، ویسے کسی دوسری شکل کے اندر آپ قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا رمضان المبارک میں کرنے والے اہم کاموں میں سے اہم کام ہے۔ اور جو انسان رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن مجید اللہ کے دربار کے اندر شافع اس کا بن کر آئے گا، اس کی شفاعت کرے گا کہ اللہ اس بندے کو میں نے روکے رکھا تھا، نیند سے میں نے اس کو روک دیا تھا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ قیام کرتا تھا۔ تو قیام اللیل کے اندر بھی اور ویسے بھی قرآن مجید کی تلاوت یہ شفاعت کا موجب بنتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے انتہائی اہم کام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے، یہ شفاعت کا ذریعہ اور سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہمیں اس کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ سر انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو اپنے سامنے رمضان المبارک میں رکھیں، اللہ تعالیٰ وقت بھی عطا کرتے ہیں جہاں پہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ رمضان المبارک یہ 29 یا 30 دن جو ہمارے پاس آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع مہیا کیا ہے، تو ان ایام کے اندر ہم کچھ صورتیں یاد کر لیں، زبانی صورتیں یاد ہو جائیں گی، اور جو حفاظ کرام ہیں وہ اس کا دور کریں، جو غیر حافظ ہیں
وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ صورتوں کو یاد کر لیں۔ یہ خیر والے برکت والے کام ہیں، ان کو رمضان المبارک کے اندر سر انجام دینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وقت کی تنظیم کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیں یہ وقت بہت قیمتی ہے، جو وقت گزر جاتا ہے، جو گھڑیاں بیت جاتی ہیں، پھر وہ دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آتی۔ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو ہے نا پریشان ہوں اور کہیں کہ ہائے میں نے اس وقت کو غنیمت نہیں جانا، میں نے قیمتی وقت برباد کر دیا۔ یہ پریشانی اور ندامت ہمیں نہ اٹھانی پڑے، اس لیے آج وقت کی قدر کریں، اس وقت کو غنیمت جانیں، اپنے وقت کا ایک جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ بے ربط زندگی گزارنا، بے ربط معاملات کو کرنا، یہ کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اشارہ ہمیں دیا ہے مومنین کے بارے میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، انہوں نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، خصوصاً سحری کا وقت، اس وقت وہ اللہ کے سامنے آتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بخشش اور مغفرت کے طالب رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سحری کا وقت انہوں نے مقرر کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اوقات مقرر کرنے چاہیے، وقت مقرر کرنا چاہیے اور ان اوقات کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک ہمیں ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنے کا ایک سلیقہ دیتا ہے، ایک طریقہ دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو رمضان المبارک کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ ایک سحری کا وقت ہے، بیدار انسان اس وقت ہوگا تو پھر سحری کرے گا۔ اسی طرح سحری کھانے کا وقت ہے، پھر اذان کا وقت ہے، بڑا ٹائم کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹائم ٹیبل ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمیں ایک روٹین ورک کے مطابق طریقہ کار دیا جا رہا ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح آپ نے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، وقت کی تنظیم بنائیں، اس کے مطابق اپنے وقت کو گزاریں۔ اوقات نماز ہیں، نماز کے وقت مقرر ہیں، اسی طرح تلاوت کا وقت مقرر کریں کہ میں نے اس ٹائم اتنا ٹائم میں نے تلاوت کرنی ہے، اتنا ٹائم میں نے جو ہے نا وہ ذکر و اذکار کو دینا ہے، اتنا وقت میں نے کام کو دینا ہے، اتنا وقت میں نے اپنی اولاد کو دینا ہے، اپنے اہل خانہ کو دینا ہے، اپنے دوست احباب کو وقت مقرر کریں اور ان اوقات کے اندر کوشش کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقت کو مختص کریں۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں یہ اہم کام ہے کہ آپ شتر بے مہار زندگی نہ گزاریں، وقت کی قدر کریں، اس کا ایک وقت مقرر کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ رمضان المبارک میں کرنے والا ایک انتہائی اہم کام جو رمضان المبارک میں ہی ہوتا ہے وہ ہے اعتکاف کرنا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں اعتکاف کرنا، یہ رمضان المبارک میں کرنے والا کام ہے۔ اگر انسان زیادہ دن اعتکاف کرنا چاہتا ہے، پورا مہینہ ایون کہ اگر چاہتا ہے کہ میں اعتکاف کروں تو پورا مہینہ بھی کر سکتا ہے، نہیں تو آخری عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی کے ایام کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج اور اصحاب اس فریضہ کو سر انجام دیتے رہے ہیں کہ وہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کے رخ کرتے اور مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے۔ تو اعتکاف کا اہتمام کرنا، اعتکاف ایک بڑی خاص عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی اہم ترین بلکہ کہا جائے تو اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر کئی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی عبادات کا مجموعہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف جب آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی یکسوئی ہو جاتی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنہائی اختیار کر کے اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ نمازوں کو وقت مقررہ پہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح دیگر معاملات کے اندر تلاوت قرآن کے اندر اور دنیا داری کے معاملات سے کٹ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کے ایام گزار رہے ہوتے ہیں، وقت آپ کو تنہائی کا میسر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے اندر اہتمام کر کے کوشش کر کے اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ انسان کو دینی فکر لاحق ہو، اسے یکسوئی مل جائے، تنہائی کے لمحات اسے کچھ میسر آ سکے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پہ وہ ندامت کا اظہار کر سکے، اپنے رب سے ریاض و نیاز کی باتیں کر سکے۔ اس لیے اعتکاف رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک کام ذکر و اذکار کی کثرت ہے۔ ویسے بھی انسان صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو کثرت کے ساتھ
رب کائنات کو یاد کرنا، رمضان المبارک کے اندر تسبیحات کثرت سے پڑھنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھنا رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے اہم ترین کام ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر دعا کا خصوصی اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، رب کے سامنے رو رو کر اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے آنسو بہانا، اور اپنے رب کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور آرزوئیں اور اپنی جو حاجات ہیں ان کو رب کے سامنے رکھنا، کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ بندہ جو مظلوم ہے، مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اسی طرح جو روزے دار انسان ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ تو روزے کی حالت کے اندر، رمضان کے اندر دعائیں کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے اہم ترین کام ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں کرنے والے جو اہم کام ہیں اور جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ہماری اس میں بڑی سستی ہے، کاہلی ہے اور ہم نے اس کو کبھی اہمیت نہیں دی ہے اور بلکہ ہم نے تو اس کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ ہی دیا ہے، وہ ہے اخلاقیات۔ اخلاق و کردار کو سنوارنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر اپنا اخلاق، کردار بہتر کرنا چاہیے، طور و اطوار بہتر کرنے چاہیے، انسان کو برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تحمل اپنے اندر لانا چاہیے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، روزے کا جو فلسفہ ہے، جو روزہ ہمیں سمجھاتا ہے، ان میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ انسان کے اندر برداشت ہو، تحمل ہو، بردباری ہو، حوصلہ اس کے اندر آ جائے، فحش گوئی سے اپنے آپ کو بچا لے، بیہودہ قسم کی گفتگو، گالم گلوچ، اس سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچائے، جھوٹ بولنا، کسی پر الزام لگانا، عیب جوئی کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے، کیونکہ روزہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جس انسان نے فحش گوئی نہیں چھوڑی، گالم گلوچ کو ترک نہیں کیا، جھوٹ نہیں چھوڑا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، جہالت والے کام کرتا ہے، ایسے کاموں کے اوپر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی پرواہ نہیں ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ روزے کے ان لمحات کے اندر، رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اور وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ کو نکال کے پھینک دے، غیبت کو نکال کے پھینک دے، گالم گلوچ کو نکال کے پھینک دے، اور ایسے معاملات جن کی وجہ سے انسان کی شخصیت داغدار ہوتی ہے ان کو اپنے آپ سے دور کر دے، اخلاق بہتر ہو جائے، کردار اس کا بہتر ہو جائے، یہ کام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام صدقات و خیرات ہے۔ کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کرنے چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر ویسے بھی آپ صدقات و خیرات کرتے، ترغیب بھی دیتے، لوگوں کو ابھارتے بھی اس بات کے اوپر، لیکن رمضان المبارک کے اندر صحابہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر صدقات و خیرات کرتے، اس قدر صدقات و خیرات کرتے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز آندھی کے تیز چلنے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کرتے، اس قدر خیرات اللہ کے راستے کے اندر کرتے۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے رمضان المبارک کے اندر کہ ہمیں صدقات و خیرات کے اندر بڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے جو مبارک لمحات ہیں، قیمتی گھڑیاں ہیں، ان کے صحیح فوائد ہمیں حاصل ہو سکیں اور جو رمضان المبارک میں کرنے والے اصل کام ہیں ان کو ہم سر انجام دے سکیں۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے جو اہم ترین کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت نیکی کی جستجو کے اندر رہنا چاہیے، نیکی کرنے کی طرف اس کی سبقت رہنی چاہیے، نیکی کے کاموں کے اندر پہل کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے، نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کے کاموں کو لوگوں کو بھی حکم دے اور برائی سے روکے۔ جس طرح نیکی کی جستجو، نیکی کی تڑپ، نیکی کرنے کا اس کے دل کے اندر ایک جذبہ، اسی طرح نیکی کو آگے پھیلانے کا جذبہ، نیکی کی تبلیغ، راہ راست پہ لوگوں کو لانے کا جو ہے نا وہ جذبہ اور ایمان اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح برائی سے روکنے کا بھی جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے، لوگوں کو روکے، خود بھی برائی سے روکے، خود بھی اپنے آپ کو روک لے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے، نیکی کی جستجو اور نافرمانی سے لوگوں کو روکے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ تمام کام جن میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں اس سے
بچنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، ان تمام کاموں سے انسان رک جائے، اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، جن کا وہ نگران ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، ان کو بھی وہ ایسے کاموں سے روکے، بچائے، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے، محفوظ رہ سکے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں سے ایک انتہائی اہم کام یہ بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، آپ کے پاس صحت موجود ہے، تو رمضان المبارک کے اندر آپ عمرہ کریں۔ عمرہ رمضان المبارک میں کرنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انصار قبیلے کی ایک خاتون عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم حج میں شریک نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے فلاں مسئلہ حق تھا، اس وجہ سے میں اس کے اندر شریک نہیں ہو سکی، حج کے لیے نہیں جا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر تو عمرہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے میرے ساتھ حج کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیں۔ یعنی اتنا بڑا نیکی کا یہ کام ہے کہ اگر انسان کے پاس استطاعت ہے، وسائل ہیں، صحت بھی اجازت دے رہی ہے، تو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرے۔ عمرے کا یہ اجر اور ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں صرف حج کا بدل قرار دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے ان مبارک قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں، ان میں جو کرنے والے کام ہیں ان کا اہتمام کریں، پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ان کو سر انجام دیں۔ جب آپ رمضان المبارک میں ان کاموں کا خیال رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنا رمضان گزاریں گے، انشاءاللہ الرحمن ہمیں بڑی امید ہے۔ ہم امید سے بلکہ یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان کی وہ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں جو آپ کتب حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرے گا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کے اندر جو کرنے والے اصل کام ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کو جیسے گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔